انا کا معنی بے شک، یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں. الذین وہ جنہوں نے، یہ الذی کا پلورل ورڈ ہے یعنی کہ جمع ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، انکار کیا، کفر کی روش اختیار کی. ان الذین کفروا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا. من یعنی کہ سے، اہلی یعنی کہ والے، الکتاب کتاب والے، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے، مشرک شرک کرنے والے. المشرک کا پلورل ورڈ ہے المشرکین. یہاں پر المشرکین کے دو احتمالات ہیں. اگر اسے من پر عطف مانے تو اس کا معنی ہوگا اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے، یعنی کہ جن لوگوں نے کفر کیا. اور اسے اگر انا پر عطف مانا جائے تو معنی ہوگا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مشرک بھی. اور یہ دونوں معنی عربی قواعد کے لحاظ سے درست ہیں. تو انا اس میں کوئی شک نہیں کہ الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا انکار کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے. فی یعنی کہ میں، نار یعنی کہ آگ، جہنم یعنی کہ جہنم، جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین ہمیشہ ہمیش رہنے والے. خالدن کا پلورل ورڈ ہے خالدین یعنی کہ ہمیشہ رہنے والے. فیہا اس میں، اولئک ہم یہی ہیں وہ لوگ، شر بدترین، البریہ مخلوقوں میں، یعنی کہ اولئک ہم شر البریہ یہی ہیں وہ جو کہ بدترین مخلوق ہیں. اس آیت میں اللہ نے صاف اور دو ٹوک اعلان فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا مشرک، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں. یہ آیت اہل کتاب کے اس باطل گمان کو بھی رد کرتی ہے کہ یا تو انہیں جہنم میں جانا ہی نہیں پڑے گا، اور اگر گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے. قرآن نے اس خوش فہمی کو مکمل طور پر ختم کر دیا. پھر اللہ نے فرمایا انہیں شر البریہ یعنی تمام مخلوق میں سب سے بدترین قرار دیا انہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے سردار حق کو دلائل کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے ٹھکرا رہے تھے. وہ کہتے تھے کہ جب تک کوئی فرشتہ آسمان سے نہ اترے یا ہماری من مانی شرطیں پوری نہ ہو، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانیں گے. حقیقت یہ تھی کہ انہیں دلائل کی کمی نہیں تھی بلکہ تکبر آڑے آ رہا تھا. وہ اپنے ہی معاشرے کے ایک ایسے شخص کی اطاعت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے جسے وہ دنیاوی حیثیت سے اپنے سے کمتر سمجھتے تھے. یہی غرور انہیں حق قبول کرنے سے روکتا رہا اور اسی تکبر نے انہیں اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق بنا دیا. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ الذین وہ لوگ جنہوں نے آمنوا ایمان لائے، یقین کیا، وعملوا الصالحات اور عمل کیے، کیسے؟ نیک. وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے. اولئک ہم یہی ہیں وہ لوگ، خیر البریہ بہترین مخلوق. جزاؤہم ان کا بدلہ، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، جنات باغات ہیں، عدن ہمیشگی کے. تو یہ جو جنات ہے جنت ان کا پلورل ورڈ ہے، عدن ہمیشگی کے معنی میں آتا ہے یعنی ہمیشہ رہنے کے لیے آتا ہے. تو جنات و عدن باغات ہیں ہمیشگی کے. تجری من تحتها الانہار، انہار یعنی کہ نہریں، نہرن کا پلورل ورڈ ہے انہار. نہریں ان کے نیچے سے، تجری بہتی ہیں. تو تجری بہتی ہیں، من یعنی کہ سے،
تحت یعنی کہ نیچے اور ہا یعنی کہ ان کے، تو ان کے نیچے سے بہتی ہے انہار، نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ابدا ہمیشہ ہمیش، رضی اللہ اللہ راضی ہو گیا، عنہم ان سے، ورضوا اور وہ راضی ہو گئے، عنہ ان سے، ذالک یہ ہے، لمن اس کے لیے، خشی ربہ جو اپنے رب سے ڈر گیا۔ اس آیت میں جنت کی سب سے بڑی نعمت بیان کی گئی ہے، اور وہ صرف باغات یعنی کہ جنات، نہریں یا ہمیشہ کی زندگی نہیں، بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ جب اللہ اپنے بندوں سے راضی ہو جائے تو پھر اس کی ناراضی کا کوئی یا کبھی اندیشہ باقی نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت والوں کو پکاریں گے، کہیں گے یا اہل الجنہ، اے جنت والو، وہ عرض کریں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک، اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں، بار بار حاضر ہیں، ساری بھلائی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے حل رضیتم، کیا اب تم راضی ہو؟ جنت والے عرض کریں گے اے ہمارے رب اب راضی نہ ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو نے ہمیں وہ سب کچھ عطا کر دیا جو اپنے کسی بھی مخلوق کو نہیں دیا۔ اس پر اللہ فرمائیں گے کیا میں تمہیں اس سے بھی بڑی نعمت عطا نہ کروں؟ پھر اعلان فرمائیں گے میں نے اپنی رضا تم پر نازل کر دی ہے، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جنت کی ہر آسائش اپنی جگہ، لیکن اللہ کی دائمی رضا ان سب سے بڑھ کر ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، پھر اس آیت میں اہل جنت کے راضی ہونے کا الگ ذکر کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رضا کے بھی درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ہر حکم کو خوش دلی سے قبول کرے، چاہے وہ اس کی خواہش کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یہ ہر مومن پر لازم ہے۔ لیکن رضا کا ایک اور بلند مقام بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر جائز خواہش پوری کر دے، اس کے دل میں کوئی حسرت، کوئی آرزو اور کوئی کمی باقی نہ رہے، تب بندہ پورے اطمینان کے ساتھ اپنے رب سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں اسی اعلیٰ درجے کی رضا کا ذکر ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وہ اصل حقیقت بیان کر دی جس پر دین کی تمام کامیابیاں اور آخرت کی ساری نعمتیں قائم ہیں، اور وہ ہے خشیت الہی۔ خشیت صرف ڈرنے کا نام نہیں، دشمن، درندے یا کسی خطرناک چیز سے ڈرنا خشیت نہیں کہلاتا۔ خشیت وہ خوف ہے جو اللہ کی عظمت، جلال اور کبریائی کو پہچاننے سے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ ایسا خوف انسان کو ہر وقت یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کہیں میرا کوئی عمل اللہ کی ناراضی کا سبب نہ بن جائے۔ وہ صرف گناہوں سے ہی نہیں بچتا بلکہ ہر اس بات سے بھی دور رہتا ہے جس میں اللہ کی ناراضی کا ذرا سا بھی اندیشہ ہو۔ جس دل میں یہ خشیت پیدا ہو جائے وہی اللہ کا سچا بندہ بنتا ہے، اسی کے لیے اللہ کی رضا، جنت اور ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ باقی صرف دعوے، نسب، علم یا مذہبی غرور کسی کو اللہ کے یہاں کامیاب نہیں بنا سکتا۔